الرحمن الرحیم۔ مدت کے سنہری خوابوں کی اے ارض وطن تعبیر ہے تو، مدت کے سنہری خوابوں کی اے ارض وطن تعبیر ہے تو، ہر فرد کا روشن مستقبل ہر ذرے کی جاگیر ہے تو، تو رب جہاں کی نعمت ہے تو صدقہ سرور عالم کا، تو رب جہاں کی نعمت ہے تو صدقہ سرور عالم کا، اسلام کا تو گہوارہ ہے ہر مسلم کی جاگیر ہے تو۔ 14 اگست کے دن کو پاکستان کے در و بام نے مسکراتے دیکھا، کوئے وطن کے ذرے ذرے کو جگمگاتے پایا، قافلہ وفا صدیوں کی مسافت کے بعد منزل مراد تک پہنچا، آزادی کی یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے اہل پاکستان کو عطا فرمائی۔ آزادی کی یہ نعمت جتنی عظیم تھی اتنی مہنگی بھی تھی۔ اس آزادی کی خاطر ممتا نے اپنے معصوم بچوں کی تڑپتی لاشوں کا نظارہ کیا، بے سہارا بہنوں کے بھائی سنگینیوں کی نوک پر جھوم جھوم کر لہرائے، عظمتوں کی دستاریں گریں، عصمتوں کی چادریں چھن گئیں، آگ اور لہو کے سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا۔ یہ فتح جتنی عظیم تھی اتنی مہنگی بھی تھی۔ اس فتح کی خاطر عوام الناس نے بہت کچھ قربان کیا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس آزادی کی نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس سے محروم ہیں، یا جنہوں نے زندگی کا کچھ حصہ غلامی میں بسر کیا ہے۔ آزادی کی قدر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے گر جائیں، صدقہ شکر ادا کریں۔ پاکستان جو ہے یہ کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو، 14 اگست کا دن یوم تجدید عہد ہے۔ یوم آزادی کا سبق اور پیغام یہ ہے کہ اہل وطن اپنے اسلاف کی اساسی تعلیمات اور آزادی کی روح کے مطابق پاکستان کی تشکیل نو کی جد و جہد کا آغاز کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والوں کا بے دریغ بلا امتیاز کلا کما کریں، آزادی کی روح کو بازیاب کروائیں، انقلاب عوامی جد و جہد کے بغیر پاکستان کو غاصبوں اور ظالموں کے قبضہ سے نجات دلانا ممکن نہیں۔ جب تک آزادی کی روح بحال نہ ہو جائے ہم اپنے مسائل سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہمارا مکار دشمن
ہمارا پڑوسی ابتدا سے ہی ہمارے امن کی پالیسیوں کا دشمن ہے۔ ہمارا وطن عزیز امن کی پالیسیوں پر گامزن ہے اور شب و روز پاکستان کے حکمرانوں، اہل پاکستان کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہاں امن اور سکون ہو، ہمارے ہمسائے بھی امن و سکون کے ساتھ رہیں، کیونکہ مسلمان کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک جو ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جلد وہ وقت لائیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اسی مقصد کا نفاذ جو ہے وطن عزیز میں ہو۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کے لیے جہاں پر عوام الناس نے اور ہمارے دیگر لیڈر حضرات نے کوشش کی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اکابرین امت کی علماء اکرام کا بھی پاکستان کے قیام میں ایک کردار ہے جس کو آج فراموش کر دیا گیا ہے۔ عوام الناس کی آگاہی کے لیے میں یہ بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے عظیم بزرگ اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا تھا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے سیاسی موقف کی مکمل حمایت کی تھی اور اپنے ہزاروں متعلقین کو قیام پاکستان کی جدوجہد میں مصروف کیا۔ اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے مشن کے لیے ہندوستان کے بے شمار علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ علماء کی اس تائید نے مسلم لیگ میں انقلابی روح پھونک دی اور قیام پاکستان کے تصور نے عملی شکل کا روپ اختیار کر لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے اور خانقاہ تھانہ بون کے مفتی اور مصنف تھے۔ آپ نے ہندوستان کا اس غرض سے دورہ کیا کہ پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، سیلٹ یعنی کہ مشرقی بنگلہ دیش کے ریفرنڈم کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ آپ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست بن کر تحریک پاکستان میں انقلابی کردار ادا کرتے رہے۔ سرحد ریفرنڈم کی کامیابی میں آپ کے دوروں اور انتھک محنتوں کا نمایاں حصہ ہے۔ اسی طرح مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص خلیفہ تھے۔ آپ نے امرتسر اور قرب و جوار کے علاقوں میں مسلم لیگ کو باری اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا اور اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے تمام خلفاء اور متعلقین تحریک پاکستان کا حصہ بنے رہے۔ اسی طرح مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دارالعلوم دیوبند کے مفسر قرآن تھے، شیخ التفسیر تھے۔ آپ نے اپنے دروس اور تصانیف کے ذریعے متحدہ قومیت کے نظریے کی
سختی کے ساتھ تردید کی اور پاکستان کے حامی اور دو قومی نظریہ کے علمبردار بن کر ایک بڑی جماعت کو تیار کیا۔ اسی طرح مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے، تحریر و تقریر کے ذریعے سے پاکستان کے قیام کے لیے پوری وہ کوشاں رہے۔ جہاں پر حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کانفرنس میں خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ امر کسی طرح مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کے خیال کیے بغیر ہندوستان میں مغربی تہذیب، مغربی طرز کی جمہوریت کا نفاذ کیا جائے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے اور بالکل حق بجانب ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کانفرنس میں خطبہ صدارت پیش کیا تھا۔ اسی طرح دوسرے حکیم الامت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جون 1928 میں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد المجید دریابادی کے سامنے فرمایا، دل یوں چاہتا ہے ایک خطہ پر اسلامی حکومت قائم ہو، سارے قوانین کا اجرا اور جتنے بھی سارے قوانین وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ علی ھذا القیاس دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے تو صرف مسلمانوں کی ہی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ دو حکماء امت نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا علماء دیوبانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس اتنے بڑے عالم ہیں جن کا علم ہندوستان کے تمام علماء کے علم پر باری ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے مغربی پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، جن کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے مغربی پاکستان کراچی میں پہلی پرچم کشائی کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ اسی طرح مفکر اسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں پہلی پرچم کشائی آپ کے ہاتھوں سے ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو منتخب کیا۔ علماء کا ایک کردار رہا ہے قیام پاکستان میں۔ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
پاکستان کے ساتھ حب الوطنی یہ نہیں کہ ہم 14 اگست کو ڈانس کریں، محفل موسیقی منعقد کریں، عورتوں کو روڈوں پر راستوں پر بے پردہ حالت میں پیش کریں اور وہ کام کریں جن سے اللہ ناراض ہو، بلکہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اس وطن عزیز کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع کے موقع پر اللہ کا شکر ادا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرے، قدر کرے پاکستان کی۔ یہ آزاد وطن اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اور میں آخر میں اپنے اہل وطن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ نفرتیں بری ہیں، نہ پالو اسے۔ یہ نفرتیں بری ہیں، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔